بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرین اکرام، ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، دیوں، بھوتوں اور عجیب الخلقت مخلوق کے متعلق جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی۔ وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پراسرار راستہ؟ کوئی کاف کا نام آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں، جو بادشاہوں کی خوبصورت شہزادیوں سے شروع ہوتی ہیں اور بھوتوں، پریوں اور طلسم سے جڑی ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کا اکثر موضوع یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی خوبصورت شہزادی کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کیا اور کوئی کاف کے فلاں محل کے تاریک کمرے میں قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب ممالک کی افسانوی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ یہ کہانیاں افسانوی شکل میں ہونے کے علاوہ سینہ بسینہ روایتی طور پر بھی منتقل ہوتی ہیں۔ جبل کاف یا کوہ کاف مشرقی وسطی اور عرب کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے خدا کے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی کفکاس کے جس علاقے کو آج تک انسانوں کی کوئی حکومت قبضہ کرنے سے ناکام رہی، چونکہ قدیم علم نے ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے، یہ زمین کا دور دراز مقام کہلاتا ہے، جو داستانوں میں زردشت کی زمین اور صحیح مرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز زمرد پر مشتمل زمین ہے، جس کے عکس سے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانے قدیم نے جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھیں۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمین چاندی کی، 70 زمینیں سونے کی اور 70 مشک کی ہیں۔ عربی کتابوں کے مطابق کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنی بھی پہاڑی سلسلے ہیں ان کی جڑیں زیر زمین کوہ کاف سے جڑتی ہیں۔ اسی طرح اس دنیا میں موجود تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز کوہ کاف ہے۔ کوہ کاف میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا، تم نے اچھا کیا، اس طرح مخلوق میں غور و فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے جتنا طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اسی کوہ کاف سے آگے ہزاروں مخلوقات جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرا برابر وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے اور پینا بھی ہوا، ان کا لباس بھی ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور نہ ہی ابلیس کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے گرد اس طرح موجود ہے جیسے انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں نہ کوئی سورج ہے نہ کوئی چاند۔ وہاں موجود مخلوق یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور زمین بھی تخلیق کیے ہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے، وہاں موجود روشنی کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ وہاں موجود جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن اللہ سے ان لوگوں کی فرما برداری بالکل فرشتے جیسی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کی دعوت قبول کی اور مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے مطابق کاف ایک پہاڑ کا نام نہیں بلکہ پہاڑی سلسلہ ہے۔
طریقت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حد سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن مجید میں پوری ایک سورہ کا نام سورہ کاف ہے، جو اس کوہ کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، زندگی اور موت کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔